ڈی آئی جی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی, ان کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. مختلف ڈسٹرکٹ سے آنے والے ایس پی صاحبان, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر تشریف لائے. اور سب سے بڑھ کے میرے آفس کا اسٹاف, ایس ایچ اوز, ڈی ایس پیز, جنہوں نے آج کی اس تقریب کو ہوسٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ناٹ اونلی فار کمنگ ہیئر ٹوڈے, بلکہ جس طرح آپ سب لوگوں نے ایک جو پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک نامساعد قسم کے حالات تھے, اس میں جس طرح سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا, میں آپ کی محبت, آپ کی سپورٹ زندگی بھر یاد رکھوں گا. تھینک یو ویری مچ. یہ اسٹرگل یا کوئی پولیس اور وکلاء کے درمیان نہیں تھی. یہ جو اسٹرگل تھی بیسیکلی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف تھی, کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, اینڈ دیٹ از ناٹ اسپیسیفک ٹو لائرز اونلی, سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے شاید بالا تر ہیں. یہ بیسیکلی جس طرح ڈی آئی جی صاحب نے رائٹلی کہا سر, کہ قانون کی عملداری اور قانون سے بالا تر سمجھنے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی ایک اسٹرگل تھی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو سپورٹ مجھے ملی حیدرآباد کے شہریوں سے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جس طرح سے جنرلی اسپیکنگ صحافیوں نے سپورٹ کیا باوجود ڈفرینٹ پریشرز کے, جس طرح تقریباً یک زبان ہو کے تاجر برادری نے اس موقف کو سپورٹ کیا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. سو مچ سو دیٹ کہ بہت سارے لائرز نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے. مجھے بہت سارے ججز نے کال کیا, مجھے پولیس آفیسرز نے اس پورے کوئی مہینے کے پیریڈ میں فرام آئی جی ٹو ایس ایچ او اینڈ بلو, انہوں نے کال کیا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو تقریباً سب کو پتہ ہے, کہ ایک ایف آئی آر ہوئی جو عین قانون کے مطابق تھی. اس پہ وکیلوں کا ایک گروپ آیا, جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیں اور معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایس ایچ او کو سسپینڈ کریں, اگلے دن بحال کر دیجیے گا. تو میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی, نہ صرف اس موقع پہ بلکہ رضا کمانڈو یہاں بیٹھا ہوا ہے, سر کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اس سے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وابڈا کالونی میں ایک آپریشن ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر کچھ ڈائریکشنز اسی طرح کے آئے تھے کہ اس وقت کے جو ڈی ایس پی تھے وہ اور ایس ایچ او, ان کے خلاف کوئی ایکشن لیے جانے کے تھے ڈائریکشنز. اس میں ڈی آئی جی صاحب نے بہت سپورٹ کیا اور ہم دونوں نے مل کر ان کو ڈیفینڈ کیا تھا. کمشنر صاحب نے ہمیں سپورٹ کی تھی, اور ریزن یہ تھا کہ انہوں نے صرف ڈائریکشنز کو فالو کیا. مجھے یہ لگا تھا کہ اس میں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اس ٹائم پر بھی اسٹینڈ لیا تھا. اس میں ڈی آئی جی صاحب نے سی ایم صاحب سے بات کی, ہوم منسٹر صاحب سے بات کی, اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی, بیکاز وہ حق پر تھے. اسی طرح اس میں میں نے یہ بھی ان سے کہا کہ یار آپ آئیں, آ کے بیٹھیں, یہاں پہ ساجد آرائی ہوں گے. انہوں نے کوئی لکھا تھا کہ جی ان سے بات نہیں کی گئی تھی. اس میں جتنے وکیل رہنما آئے تھے, اس میں بار کے صدر تھے اس زمانے میں, ضیاء شیخ جنرل سیکریٹری سے, اور وکلا لیڈر سے, ان سے کہا تھا کہ جی بیٹھ کے بات کریں. نہ صرف یہ کہ قانون کی عمل درآمد کروانے پہ اگر کوئی آپ کو اعتراض, اگر ایس ایچ او کے کنڈکٹ پہ بھی کوئی اعتراض ہے, ایس ایچ او نے کوئی مس بہیو کیا ہے, اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم کارروائی کریں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہمارا الیکشن ہے, اور پھر میں نے کہا کہ نہیں یار, آپ کے پولیس کے کندھوں پہ رکھ کر اگر آپ اپنا الیکشنئرنگ کر رہے ہیں تو آئی ایم سوری, میں نہیں کر سکوں گا. اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد انہوں نے ایک ایجیٹیشن ٹائپ کا سلسلہ شروع کیا. پریکٹیکلی اسپیکنگ انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہمارے آفس کے اسٹاف کو, نعرے بازی کی, توڑ پھوڑ کی. اور اس کے بعد جو انسیڈنٹس ہوئے آپ سب نے دیکھے, 3 دن تک ہائی وے بلاک رکھا. اس کے بعد سیریز آف انسیڈنٹس, مطلب سوشل میڈیا پہ, سڑکوں پہ, ایون کورٹس پہ, جہاں لوگ انصاف کے لیے جاتے ہیں, کورٹ کوئی 3 ہفتے تک کورٹس بند رکھی گئی. اس دوران کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی بیل سے محروم رہے ہوں گے, کتنے کیسز ہوں گے جو
ٹرائل جن کا نہیں ہو سکا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جو قانوناً آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے، ان کا ریمانڈ نہیں ہو سکا. مطلب ایک بلیٹنٹ وائلیشن آف لا تھی. اور اس کے بعد پھر فاروق بھائی نے کہا کہ انگیج نہیں کیا گیا تھا. مطلب انگیجمنٹ تو ایک جاری تھی. کوئی ہفتہ پہلے بھی جو بار کے موجودہ جنرل سیکریٹری ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ وکیل صاحب جو ہیں ٹنڈو لہر والے، وہ بیان دیں گے کہ جی ہمیں کوئی گریونس نہیں ہے، ویل کال آف دس فائل. میں نے کہا نہیں یار، جب مجھے میرے محکمے نے مجھے سپورٹ کیا ہے، آئی جی صاحب نے، گورنمنٹ نے، تو میں اپنے ایس ایچ او کو سپورٹ کروں گا. یہاں پر حسین بھائی شاید بیٹھے ہوں گے. اس واقعے کے اگلے دن میری حسین بھائی سے بات ہوئی تھی. ان سے میں نے اس ٹائم پر یہ بات کی تھی، اس فروری کے شاید شروع کے دنوں کی بات ہے، 6-7 فروری کی بات ہے. اس پر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آئی وڈ رادر گو مائی سیلف دین ٹو سسپینڈ ایس ایچ او. تو ابھی جب یہ حالات ہوئے، جمعے کے دن ہم لوگ کراچی میں تھے، ڈی آئی جی صاحب سے اور پولیس آفیسر سے وہاں پر آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی. اور جب یہ ایک دوبارہ ایک اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی، جس طرح پہلے ہوا تھا کہ جی 3 دن تک دھرنا دیا گیا، تو میں نے آئی جی صاحب کو سجیسٹ کیا کہ سر میرا خیال ہے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے. یہی بات میری ہوم منسٹر سے ہوئی اور اس کے بعد میری ریکویسٹ پر آئی واز ٹرانسفرڈ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، بعض دفعہ ایک ان پلیٹیبل سچویشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ کو شاید ایک کہہ لیں کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ملک میں، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی صورتحال کو لنگر آن کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو موقف تھا، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو میں نے اسٹینڈ لیا ایس ایچ او کے لیے، وہ شاید اگر ہم لوگ لیں تو معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے. جب میرا ٹرانسفر ہوا تھا تو اس دن آج بلکہ ایس پی ہیڈ کوارٹر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ کے ٹرانسفر کے بعد کچھ وکلا آئے اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ رمضان کے مہینہ تھا، اس میں شراب کے نشے میں دھت تھے اور وہ نعرے بازی کی انہوں نے دفتر کے باہر. یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر بھی بات ہوئی کہ میرے ٹرانسفر سے شاید قانون کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہوئی ہے. آئی وڈ ڈفر ود دس اوپینین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فینومینا تھا جو ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. یہ کچھ انسیڈنٹس ابھی آپ کے سامنے آئے. یہاں پہ بشیر خوارو بیٹھا ہوا ہے، اس کے دفتر میں اس زمانے کا بار کا وائس پریزیڈنٹ آیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اور لٹرلی گن پوائنٹ پہ ایک ایف آئی آر کروائی جو کاگنیزیبل اوفینس تھا ہی نہیں. اس سے پہلے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایاز میلہ تھا، اس میں ایک پولیس کانسٹیبل جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اس میں کچھ وکلا تھے جو زبردستی خواتین کے ایریا میں گھس رہے تھے، اس کو روکا اس پولیس والے نے. اس کے بعد ان وکلا نے جا کے اس پولیس والے کے خلاف ایف آئی آر کروائی اور باوجود میرے کہنے کے اس زمانے میں جو ایس ایچ او جی او آر تھا اس نے پولیس والے کی ایف آئی آر نہیں کی. آئی واز سرپرائزڈ. اس نے مجھے مختلف تعویلیں دی کہ سر ان کا الیکشن ہو رہا ہے اور اس کو انڈر دا کارپیٹ رکھیں. اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. میری کل آئی جی صاحب کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی، کوئی ان سے 20-25 منٹ میری اس بارے میں بات ہوئی اور پیپل آر اویئر آف اٹ کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 3-4 سال پہلے ایک موومنٹ چلی تھی جو سٹارٹ ہوئی تھی، جو شوبز انڈسٹری میں خواتین کا جو استحصال کیا جاتا ہے، جسے کاؤچ کاسٹنگ کہتے ہیں. می ٹو کے نام سے ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی. اس میں صرف اس چیز کو بتایا گیا تھا کہ جی وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوئی، بالی ووڈ گئی، پاکستان میں جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے وہ سامنے آئے. صرف یہ تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور ان کو انڈر دا رگ رکھا جا رہا ہے. اس طرح کے انسیڈنٹس تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں.
اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ دس از ناٹ restricted to lawyers only. This is a reflection of a mindset کہ we are above the law. میں اس سینیریو میں دیکھ رہا تھا ایک بار کے عہدیدار بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایف آئی آر ناٹ فرام حیدرآباد، بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایف آئی آر کریں گے نا، ایف آئی آر کرنے کے بعد ایف آئی آر آئے گی تو کورٹ میں ہم دیکھ لیں گے. یعنی وہ ایک ویل تھریٹس دے رہے تھے کہ وہ اگر جب آئیں گے کورٹس میں تو ہم ان کو رف اپ کریں گے جو آئی او ہوگا. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد ایک اویئرنیس تو ضرور آئی ہے معاشرے میں. سول سوسائٹی نے تقریباً بیک زبان ہو کر اس کی مذمت کی اور پولیس کی سپورٹ کی. آپ لوگوں کا میں نے شکریہ بھی کیا، سب نے شکریہ کیا. مطلب ایون ادروائز ود ان سب نے اس کو برا کہا. مطلب انہوں نے جس طرح کی لینگویج یوز کی گلیوں میں، سوشل میڈیا پہ، آئی ونڈر کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ دس از ناٹ اباؤٹ لائرز یا لائرز میرے بھائیوں کی طرح ہیں. آج بھی میری بات ہوئی بہت سارے وکلا کے ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے بھی. میرا جو تھا اٹ از اگینسٹ دا بلیک شیپ ان بلیک کوٹس. جس طرح پولیس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح وکلا برادری میں بھی اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وہ لیڈ لیں اور وہ اس کو کہیں کہ اس طرح نو مور، اس طرح کے واقعات مزید نہیں ہوں گے. دس نیڈس ٹو بی اسٹاپ. میرا صرف ایک سوال ہے، پولیس نے کیا غلط کیا اس پورے سینیریو میں؟ کیا غلط کیا؟ گھوم پھر کے جو ان کا ایک آیا جو میری بات ہوئی کہ سر وہ آپ جب واپس آئے تھے تو آپ کا ویلکم نہیں ہونا چاہیے تھا. شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. شاید ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر میرا دفتری اسٹاف ویلکم کر رہا ہے اپنے دفتر کے پریمیسز میں، تو ان کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ میرے دفتر میں آ کے توڑ پھوڑ کریں. میرے فیمیل اسٹاف کے ساتھ مستی ہے. پرسن تقریباً سب نے اس کو غلط کہا، لیکن ڈفرینٹ تعویلیں دی. انہوں نے کسی نے کہا کہ جی ہمارے الیکشنز ہیں، ایک بار کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی میرا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا کہ اگر میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو. وہ حیدرآباد کے وکلا کے رہنما سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میرا جو سیاسی بار کا پالیٹکس میں نہیں کر سکوں گا. کچھ لوگ تھے جو شروع آپ کو پتہ ہے کہ کسی گن مین وڈرا کیے، اس پہ اس نے اس کو پرسنل ایشو بنا دیا. ایک اور بار کے سو کالڈ لیڈر ہیں جن کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں اینڈ وی ہیو پروفس. آپ لوگوں نے بھی شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ وہ خاتون وکلا کا ان کو ہراساں کرتے رہے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. مطلب وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کمیونٹی کو. مجھے اس بات کا شدید افسوس بھی ہے کہ وہ ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں جو یوتھ ہے وکلا کا کہ آپ دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے نارم. جس طرح میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی ایک مافیا ٹائپ کا بننے کا، اور انفارچونیٹلی کچھ جو ینگ لائرز ہیں وہ ان کی ایسپریشن اس طرح کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری کوشش تھی یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. میں آئی ایم کانفیڈنٹ کہ اس کا ایک بہتر رزلٹ نکلے گا اور ایک بہتر تعلقات استوار ہوں گے. وکیل پولیس دونوں کرمنل جسٹس سسٹم کے دو پہیے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کر سکتے. میں امید کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی جو ایک آؤٹ کم ہوگا، الٹیمیٹلی ایک بہتر آؤٹ کم ہوگا، ایک باہمی رسپیکٹ کی بیس کے اوپر ایک ریلیشن شپ قائم ہوگا اور ایک بہتر طریقے سے ہمارا آئی او اگر جائے گا کورٹ کے اندر تو وہ رفڈ اپ نہیں ہوگا اس طرح سے کہ وہ آئی او جب ایک وکیل کے خلاف ایف آئی آر ہوئی بٹائی نگر تھانے میں اور جب وہ گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس کے بعد پھر اس کو بار میں بلا کے اس سے معافی منگوائی گئی. سارے وکیل نہیں ہیں اس طرح کے. اس ٹائم پر بھی جو بار کا جنرل سیکریٹری تھا جب اس کو پتہ چلا اس نے جا کے اس پولیس آفیسر سے معافی مانگی، بڑے پن کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایگزامپلز ہیں بڑھیں گی اور جو نگیٹو چیزیں ہیں وہ کم ہوں گی.
مجھے حیدرآباد کے شہریوں نے اس 10 مہینے میں بہت زیادہ پیار دیا، بہت زیادہ محبت دی. میرے لیے حیدرآباد آنے کا پہلا ایکسپیرینس تھا. اس سے پہلے میں حیدرآباد شہر سے واقف بھی نہیں تھا. حیدرآباد شہر کی واحد سڑک جس کا مجھے نام پتہ تھا وہ ٹھنڈی سڑک تھی. اس کی وجہ یہ کہ مجھے ہائی کورٹ مختلف ٹائمز پر آنا پڑتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹنگز کے حوالے سے، یا جب RTO آفس یہاں پر ہوتا تھا تو یہاں آنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ میں حیدرآباد شہر سے کوئی اتنا واقف نہیں تھا. حیدرآباد میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہی میری کسی سے واقفیت ہوگی. اور اس چھوٹے سے ٹائم میں جتنی آپ لوگوں نے محبت دی ہے، میں ہمیشہ آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا. میں نے کوشش کی اس پیریڈ میں کہ اپنی قابلیت کے مطابق بہتر طریقے سے اپنے فرائض منصبی انجام دے سکوں. میں نے کوشش کی کہ جو میری پہلی پرائیورٹی رہے وہ کرائم فائٹنگ رہے. اور مجھے یہ سن کر آج بہت خوشی ہوئی کہ پیپل فرام آل واکس آف لائف اس نے اس بات کی پذیرائی کی. سر کمشنر صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بتایا، آپ نے کمپیئر کیا اپنے پچھلے ٹینیور میں جو کرائم کی صورتحال تھی اور اس ٹینیور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جو بھی ہمارے ریسورسز سے ہم نے کوشش کی کہ پرو ایکٹیو پولیسنگ کریں. اس میں بہت سارے کرمنلز کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا. اس میں اغوا برائے تاوان کے بھی ملزمان تھے، اس میں رابری کے بھی ملزمان تھے، اس میں کیش سنیچنگ کے بھی ملزمان تھے. 100 سے زیادہ ہم نے انکاؤنٹرز کی جس میں زخمی حالت میں ملزمان گرفتار کیے. اور وہ سارے کے سارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہارڈنڈ کرمنلز تھے. ہمارے صحافی رہنما نے بات کی ڈرگس کی، مینس کی. واقعی ایک ریئل ایشو ہے. دونوں ہارڈ ڈرگس اور یہ جو آپ کا گٹکا اور مین پوری، یہ جو کانٹرابینڈ آئٹمز ہیں، دونوں ایک ریئل ایشو ہے. ہم نے اس کے لیے بھی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا کیچ آئس کا ہم لوگوں نے پکڑا، 12 کلو آئس. اینڈ ہیٹس آف ٹو حیدرآباد پولیس کے جنہوں نے یہ ایفرٹس کیے. اور ابھی کل ہم نے ایک بڑی کھیپ پکڑی تھی آئس اور چرس کی. ہماری ایک کوششیں جاری ہیں اور ایک یہ جہد مسلسل ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کردار ادا کریں منشیات کے خاتمے کے لیے. ڈفرینٹ ہائی پروفائل کیسز سے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کو سالو کریں. ریسنٹلی ڈاکٹر آکاش انصاری کا مرڈر تھا، ایک ہائی پروفائل کیس تھا، اور اللہ کی مہربانی سے اور ہمارے پولیس آفیسرز کی کوششوں سے وہ ودن 48 آورز ٹریس ہو گیا تھا. اسی طرح جو ڈفرینٹ ایونٹس آئے حیدرآباد میں، رواداری مارچ مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں DIG صاحب نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا. اور رواداری مارچ جو حیدرآباد میں ہوا تھا اس کو اگر ہم کمپیئر کریں کراچی والے رواداری مارچ سے تو بہت خوش اسلوبی سے ہوا. اسی طرح اس کے بعد ایک مہورت مارچ تھا، اس میں ہم لوگوں نے سکسیزفلی کروایا. اور سر نے ذکر کیا پولیو کی کیمپین میں جو بھی مطلب پولیس کو ذمہ داریاں ملیں، ہم نے کوشش کی کہ اس کو اچھے طریقے سے ڈسچارج کریں. یقیناً کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو بہتر ہو سکتی تھیں. آئی ایڈمٹ دیٹ. اور جو کمیاں کوتاہیاں تھیں میں اس کا بلیم لینا چاہوں گا. اور جو اچھے کام کیے ہیں اس کا کریڈٹ میں اپنے SHOs اور DSPs کو دینا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ سارے آفیسرز. تھینک یو ویری مچ سارے مہمانان گرامی جو آج تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.